صاحب کا جہاں پر شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کو سیکرٹری ہیلتھ کو محکمہ ہیلتھ کو اور درجہ بدرجہ تمام افسران کو جنہوں نے اس ہسپتال کی مکمل طور پر اس کی ریفربشمنٹ میں شبانہ روز محنت کی ہے. آج اگر آپ ایمرجنسی وارڈ جائیں، آپ اگر او پی ڈی میں جائیں، آپ اگر انٹینسو کیئر میں جائیں تو ایک نئی دنیا بسی ہوئی ہے. مجھے وہ موقع یاد ہیں جب میں اس ہسپتال میں آتا تھا تو ماں سوائے، بھائی ذرا آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، تو ماں سوائے یعنی پریشانی کے اور دکھ اور تکلیف کے علاوہ اس کے بغیر میں واپس لاہور نہیں جاتا تھا. پھر ہم بیٹھے دن رات، ہم نے گفتگو کی، پلاننگ کی، اور پھر اب پچھلے 2-2.5 سالوں میں پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز میں ہسپتالوں کی جو تبدیلی ہے وہ دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اور میں یہاں پر آج ہم نے ابھی جو ہیپاٹائٹس کا فلٹر کلینک دیکھا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ. یہ اس طرح کا ہیپاٹائٹس کا فلٹر کلینک شاید لاہور میں بھی نہیں ہوگا. میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جائیں، وہ نئی بلڈنگ جو بنی ہے وہاں پر ہر چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی لیڈ ہے. اور آپ کو پہلے آپ کوپن لیتے ہیں، کوپن لے کے آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو اندراج کرتے ہیں، آپ کو کارڈ دیتے ہیں، سارا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے. پھر آپ جاتے ہیں ٹرائیاج کے لیے، وہاں پر آپ کا بلڈ پریشر، میں نے بھی اپنا بلڈ پریشر چیک کرایا، تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. پھر وہاں پہ اس کے بعد آپ وہ جاتے ہیں بوتھ پہ جہاں دوائیاں فری ملتی ہیں. ایئر کنڈیشنڈ ہالز ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، اور جو بیڈ شیٹس ہیں ہر روز بیڈ شیٹس تبدیل کی جاتی ہیں. بڑے بڑے پنجاب گورنمنٹ کے مونوگرام ہیں. کسی دن اپنا بیڈ شیٹ جو ہوتی ہے وہ آف وائٹ کلر کی ہے، کسی دن گرین کلر کی ہے، کسی دن بلو کلر کی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ڈینٹل سرجری کا انتہائی شاندار ماڈرن نظام یہاں پر موجود ہے. سی ٹی اسکین پہنچنے والی مشین پہنچنے والی ہے، وہ یہاں پر ابھی نہیں لگی، باقی کئی اضلاع میں لگ چکی ہیں. یہاں پر کب لگے گی؟ روم تیار ہو گیا، اندر انسٹالیشن آ رہی ہے. کمرہ اس کا تیار ہے. بتایا گیا ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں سی ٹی اسکین مشین لگ جائے گی، اور باقی اضلاع کی طرح دن رات 24 گھنٹے وہ سی ٹی اسکین مشین دن رات کام کرے گی الحمدللہ. اور ایم ایس کا صرف ایک اختیار ہوگا، ہسپتال کے عملے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا قطعاً. صرف ایم ایس نے مریض کو پرسکرپشن دینی ہے، اس نے اس کمرے میں چلے جانا ہے، اس مشین کو جس کمپنی کی یہ مشین ہے وہی چلا رہی ہے. آپ دیکھیں گے 2-3-4 ہفتے میں جب مشین لگے گی باقی اضلاع کی طرح، تو وہ ایک آپ کو عجوبہ لگے گا، عجوبہ. رات کے 2 بجے، دن کے 12 بجے یہ سی ٹی اسکین کام کر رہی ہوگی 24 گھنٹے. اور وہ جو ماضی کا ایک کرپشن کا ایک گڑھ تھا کہ عملے کی ملی بھگت سے باہر ایک پیسے بنانے والا منی منٹنگ مشین، اس نے مشین لگائی ہوئی، ہسپتال کی مشین خراب کر دی، اور سارے مریض وہاں جا رہے ہیں، ان سے 3-4 ہزار روپیہ فی اسکین کے پیسے لیے جا رہے. وہ اب سلسلہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ننکانہ کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کو کہیں لاہور نہیں جانا پڑے گا، کسی پرائیویٹ کلینک نہیں جانا پڑے گا. سی ٹی اسکین یہاں پر 3-4 ہفتے میں کام شروع کر دے. اسی طرح ہاسپٹل کی جو ٹاکسک ویسٹ ہے، ٹاکسک ویسٹ یعنی جو
یہ جو اپنا یوزڈ انجیکشنز ڈسپوزیبل جو ہوتے ہیں, بینڈیج, جو بلڈ سپاٹس کسی کاٹن کے اوپر لگے ہوں, اور اس طرح کے بے شمار جو ہسپتال کے اندر بڑی زہریلی جو ویسٹ ہوتی ہے, اس کے ڈسپوزل کا خاطر خواہ انتظام نہیں تھا. ہم نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں دن رات کوشش کر کے ہم نے باہر سے ایک بڑے شفاف طریقے سے ہم نے پلانٹس منگوائے. یہاں پر بھی پلانٹ لگ چکا ہے, آپریشنل ہے. وہ آپریشن فرانس کا پلانٹ ہے, آپریشنل ہے, اور وہ ہسپتال کی تمام ویسٹ, چاہے وہ ٹیکے ہیں یا دوائیاں ہیں, خالی شیشیاں ہیں, جو بھی ہے, وہ اس میں جاتی ہیں. 1300-1400 ڈگری سی پہ وہ بہت, اس ہیٹ پہ تو لوہا بھی پگھل جاتا ہے, اس پہ اس کو جلا دیتی ہے, وہ گیس بنتی ہے. گیسوں میں اگر کوئی ٹاکسک اگر ہو تو اس کو بھی وہ پھر مزید وہ کام کر کے اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. اس طرح پورے پنجاب میں یہ جو پلانٹس لگے ہیں, انسینریٹرز لگے ہیں, اس سے ہسپتال کی جو ٹاکسک ویسٹ ہے وہ الحمدللہ اب ختم ہو رہی ہے. اور اس سے جو ہوا میں آندھی چلے یا ہوا چلے تو وہ ذرے اڑ کے وہ محلوں اور گلیوں میں بیماری جو پھیلاتے تھے, وہ سلسلہ وہ ختم ہو گیا. تو میں ننکانہ کے اپنے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو. بہت شاندار طریقے سے ہسپتال کی اس کو دوبارہ بنایا گیا, اس کو نیا ہسپتال بنایا گیا. اور بیڈز دیکھیں, آٹومیٹک بیڈز ہیں. آپ سر اونچا کرنا چاہیں, اپنا پاؤں اونچا کرنا چاہیں, وہ آپ بٹن دبائیں تو ہر چیز وہ آٹومیٹک ہے. یہ 2-2 لاکھ روپے کا ایک بیڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے 10 کروڑ عوام کا حق تھا جو ان کو لٹایا جا رہا ہے, اور ان کا حق ان کو دیا جا رہا ہے. اور دوائیاں فری ہیں, سی ٹی اسکین فری ہے, ٹیسٹ فری ہیں. تو یہ ایک انقلاب ہے صحت عامہ میں پورے پنجاب میں. لیا سے لے کر رحیم یار خان سے لے کر اٹک تک یہ انقلاب. میں کل چکوال میں تھا, اٹک میں, چکوال میں, جیلم میں, لیا میں, وہاڑی میں, میاں والی میں, ننکانہ میں یہ انقلاب آ چکا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ جناب اگلی الیکشن میں آپ ووٹ دیں گے تو ہم کریں گے, ہم کر چکے. اور جو 5 سال دھرنے دیتے رہے, جو 5 سال لاک آؤٹس کرتے رہے اور قوم کا وقت برباد کرتے رہے, قوم کی جو خوشیاں انہوں نے چھینی, قوم کی ترقی اور خوشحالی کے آگے انہوں نے بدحالی کا بند باندھا. کئی مہینے اسلام آباد میں دھرنے دے کے اور سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے حوالے سے اور دل رات الزامات اور جھوٹ بول کر انہوں نے قوم کا حلیہ بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی. KPK کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا. وہاں پر قصہ خانی بازار کی طرح قصے رہ گئے, کام انہوں نے وہاں پر کچھ نہیں کیا. الحمدللہ یہ آج پنجاب میں آئیں, ہم ان کو بتائیں کہ خدمت کیا کس طرح کرتے ہیں. آئیں ہم ان کو سکھائیں کہ محنت اور امانت اور دیانت کس چیز کا نام ہے. آج وہ اپنا جو ادھر سے اپنا جو کینڈیڈیٹ ان کو توڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن اس طرح جیت سکتے ہیں. ان کی بہت بڑی بھول ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام الیکشن کے 2018 کے الیکشن میں ان کو ترکی بدرکی جواب دے گی. ان کی جو خرافات ہیں, جو انہوں نے فاش غلطیاں کی ہیں اور انہوں نے سست روی اور کرپشن کی ہے. میں کراچی, کل میں مٹیاری میں تھا, مٹیاری میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی. لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب نہ یہاں پر سڑک ہے نہ اسکول ہے, ہمیں دانش اسکول دو, ہمیں وظیفے دیں تعلیم کے لیے. میں نے ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, اگر PMLN کو رب تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم پنجاب نہیں پورے پاکستان کو ہم دنیا کا ایک عظیم اور بڑا باوقار اور بڑا فارورڈ لکنگ ہم ملک بنائیں گے. اور یہ صحت عامہ میں جو انقلاب ہم لے کے آئے ہیں یہ پورے پاکستان میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. KPK میں کیا انہوں نے کوئی نیا ٹیچنگ ہسپتال بنایا, کوئی نئی یونیورسٹی بنائی, کوئی انہوں نے فورینزک لیب بنائی. آج فورینزک لیب میں ہم نے جو ایکسٹینشن کی ہے, ہم نے نیا ہمارا ادارہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا وہ بلڈنگ بڑی تیزی سے بن رہی ہے. آدھی بلڈنگ بن چکی.
ابھی جہاں پر ٹھوکر نیاز بیگ میں جہاں پر پنجاب فورنزک جو سائنس جو ہماری وہ اتھارٹی ہے اس کے پیچھے وہاں پر یہ نیا ادارہ بن رہا ہے 5 ارب روپے کے ساتھ. تو وہ انشاءاللہ جو ٹریننگ جو لیب ہے وہ اس سال کے آخر میں, اور وہ جو اتھارٹی جو ہے تاکہ خوراک بھی اس کے بھی سیمپلس لیے, جس طرح یہاں پر ہسپتالوں میں پیتھولوجی لیبس بنی ہیں, بلڈ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, اپنا یورین کا ٹیسٹ لیا جاتا اور ٹیسٹ ہوتے تاکہ انسان کی صحت کے لیے دوائیاں تجویز کی جائیں. اس طرح خوراک کے اندر جو اجزاء جاتے ہیں اس کے ٹیسٹ ہوں گے, زرعی جو اجناس ہیں, جو کھاد ہے, جو پیسٹیسائڈ ہے اس کے ٹیسٹ ہوں گے, جعلی پیسٹیسائڈز کا خاتمہ ہوگا, جعلی جو کھاد اس کا خاتمہ ہوگا. یہ وہ چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ایک نیا نظام وہ وہاں پر اس سال کے آخر میں اور اگلے سال مارچ میں قائم ہو جائے گا. یہ پاکستان نہیں, یہ جنوبی ایشیا میں الحمدللہ ایک تیز ترین رفتار کے ساتھ عوامی خدمت کا یہ سفر ہے. کے پی کے کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو میں دعوت دیتا ہوں, میں سندھ کی لیڈرشپ کو دعوت دیتا ہوں, میں بلوچستان کی لیڈرشپ کو دعوت دیتا ہوں, آئیں پنجاب کے اسکول میں آپ کو ہم سبق پڑھائیں, آپ کو لیکچرز دیں گے, آپ جائیں پر یہ لیکچرز وہاں پر جا کے اپنے صوبوں میں جہاں پر کام کریں, پاکستان کی ترقی ہو. لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم زندگی کی پوری کوشش کر کے اپنی جان لڑائیں گے, پاکستان کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آئی ڈیپ کا شیردل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر چینجز کی ہیں اور بہت خوبصورت پینٹس کیے ہیں, بہت شاندار. یہاں پر ہیپاٹائٹس کا بھی یہاں پر سینٹر ہے, بہت شاندار, اور اس کے علیحدہ اس کی جو فارمیشن ہے, علیحدہ کلرز ہیں. یہ چیزیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئیں اور کسی صوبے میں نہیں ہیں. کاش کے وہاں پر ہوتی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی, ہم ان سے جا کے سیکھتے. انہوں نے کراچی کو کرچی کر دیا, انہوں نے کے پی کے کا انہوں نے جنازہ نکال دیا, اور اپنے ووٹ جو لیے ان کی ووٹ کی وعدہ خلافی کی. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں لوگ ان سے پورا ایک ایک پائی کا حساب لیں گے اور انشاءاللہ انہی کو ووٹ دیں گے جو کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خدمت کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. جی بھائی مائک دو ان کو, مائک بھائی مائک دیں ان کے, وہ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ننکانہ صاحب میں موجود ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ موقع ملا تو پاکستان کو علامہ اقبال کا پاکستان بنائیں گے. شہباز شریف نے موقع پہ بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس مرتبہ اللہ نے موقع دیا تو پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ صرف پنجاب نہیں پورے ملک کو عظیم بنائیں گے. یہ کہنا تھا شہباز شریف کا ننکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے. تو انہوں نے اپنے دورے کے دوران یہ بھی بتایا کہ مٹیاری گیا تھا تو وہاں بھی حال برا تھا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں, مٹیاری میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد دھرنوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ خیالات کا اظہار انہوں نے ننکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ پنجاب میں صحت عامہ کا انقلاب آ چکا ہے.